فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قرآن کریم کے تیسرے پارے کا مختصر سا خلاصہ اور اس کی تفسیر انشاءاللہ آج آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائے گی. پارے کی شروعات ہو رہی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں کے اوپر فضیلت دی. اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا منہم من کلم اللہ ورفع اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جن سے میں نے بات کی ہے اور اس میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے درجات کو میں نے بلند کیا ہے. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یعنی اللہ رب العالمین نے جو انبیاء اور جو رسول اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں اس میں سے بعض کو بعض کے اوپر اللہ رب العالمین نے فضیلت عطا فرمائی ہے. جیسا کہ کتنے نبی آئے کتنے رسول آئے اس کی صحیح تعداد ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم. ایک روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ کم و بیش 1,24,000 یہ اس روایت کے اندر کلام کیا گیا ہے اور یہ روایت صحیح نہیں ہے. اب کتنے آئے ہمیں نہیں معلوم لیکن ان میں سے جتنے بھی آئے ان میں سے 5 رسولوں کا مقام بہت زیادہ ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں. اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام ہے, ابراہیم علیہ السلام ہے, موسیٰ ہے, عیسیٰ ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر بھیجا, رسول بنا کر بھیجا, لیکن جس کو جتنا مقام مرتبہ دینا تھا وہ اللہ رب العالمین نے دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہاں سے آیت الکرسی شروع ہو رہی ہے اور آیت الکرسی آپ لوگ جانتے ہیں یہ قرآن کریم کی بڑی عظیم صورت ہے جس کے تعلق سے حدیث کے اندر آیا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا ایو آیت اعظم من کتاب اللہ. اے ابی یہ بتاؤ کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم سورت کون سی ہے, سب سے بڑی سورت کون سی ہے, سب سے عظیم سورت کون سی ہے. ابی ابن کعب کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم. اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ابی ابن کعب سے تو نبی زیادہ ہی جانتے ہیں اور نبی پوچھ رہے ہیں ان کو کہ ابی بتاؤ سب سے عظیم سورت اللہ کے کلام میں کون سی ہے. تو ابی ابن کعب نے عظمت کے ساتھ کہا اے اللہ کے نبی آپ زیادہ جانتے ہیں, اللہ زیادہ جانتا ہے, اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آج ہمارے یہاں کسی آدمی سے مسئلہ پوچھ لیجیے ہر مسئلے کا جواب ہوگا اس کے پاس. یہ صحابی رسول نبی کے ساتھ میں رہ رہے ہیں لیکن جب نبی نے پوچھا تو کہا کہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں چھوٹے سے چھوٹا بھی عالم ہوگا نا ہر مسئلے کا جواب بتائے گا. ہر مسئلے کا جو بھی آپ سوال پوچھیں اس کا جواب اس کے پاس میں ہوگا کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں گا کہ مجھے نہیں معلوم, میں نہیں جانتا, میں بعد میں بتاؤں گا یا فلاں سے پوچھ لینا ان کا علم مجھ سے زیادہ ہے تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے, کیا کہیں گے میرے بارے میں. ہمارے یہاں ہر مسئلے کا جواب نہیں رہتا ہے. اور کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے عالم سے پوچھ لیجیے. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر نہیں معلوم ہے تو آپ بتا دیجیے. عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ پورا علم کو ظاہر سی بات سے کوئی عالم دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس میں بارہ وہی نے کام نے کہہ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا اے ابی بتاؤ سب سے عظیم سورت قرآن کریم کے اندر کون سی ہے. اور جب دوسری مرتبہ نبی نے پوچھا تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت آیت الکرسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اتنا خوش ہوئے. ہمارے یہاں اگر کوئی خوش ہوتا ہے تو اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہیں کہ شاباش تم نے بہت اچھا جواب دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو تھپتھپایا اور دعا کی کہ اے ابی اللہ تمہارے علم کے اندر برکت عطا فرمائے. اتنی گہری صورت ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے, ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے اور قرآن کریم کی بلندی سورہ بقرہ ہے اور سورہ بقرہ کی سب سے عظیم سورت سب سے عظیم آیت یہی آیت الکرسی ہے. اور وہ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا بخاری شریف کا بہت مشہور واقعہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقے کا مال دے دیا. کہیں پر طعام کا لفظ آیا, کہیں پر تمر کا لفظ آیا, کھجوریں تھیں یا غلہ تھا, جو بھی چیزیں تھیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی حفاظت کرنا، اس کی رکھوالی کرنا یہ امانت ہے مسلمانوں کی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اس کی رکھوالی کرنا تھا، رات کا وقت ہوا، میں سو گیا، اچانک میری آنکھ کھلی تو دیکھا جہاں پہ سامان رکھا ہوا تھا وہاں سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، اور جب میں اٹھ کر گیا تو دیکھا وہاں پر ایک آدمی بغل میں اس کے جھولا رکھا ہوا ہے اور دونوں ہاتھوں سے لب بھر بھر کر سارا مال اس کے اندر رکھا جا رہا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے میں پیچھے سے پہنچا، اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا کہ تجھے معلوم نہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، انہوں نے مجھے رکھنے کے لیے دیا ہے، یہ مسلمانوں کی امانت ہے، کیا تجھے معلوم نہیں تو اس کے اندر چوری کرتا ہے؟ چل میں تجھے اللہ کے نبی کے پاس میں لے کے جاتا ہوں۔ کہنے لگا چھوڑ دو، میں بہت غریب ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کئی دن سے میرا فاقہ چل رہا ہے، بچے بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں، اس لیے چوری کرنے کے لیے آیا ہوں، بلا وجہ کوئی چوری نہیں کرتا۔ ابو ہریرہ رحم دل آدمی، صحابی رسول سے ٹھیک ہے کیا چھوڑ دیں۔ صبح اس کی خبر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ پھر سے دیکھنا اور ذرا صحیح سے سونا، وہ پھر سے آئے گا۔ جب دوسری رات ہوئی تو وہ پھر سے آیا، ابو ہریرہ تو ساٹھ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ نبی نے فرما دیا تھا تو اس کا آنا ضروری تھا۔ دوسری رات ہوئی، وہ چور پھر سے آیا، ابو ہریرہ نے اس کو پھر سے پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو میں تجھے ضرور اللہ کے نبی کے پاس میں لے کر جاؤں گا۔ وہ پھر سے رونے لگا، من پر سماجت کرنے لگا اور کہنے لگا میں عیادہ آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں مفلس اور محتاج آدمی ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ ابو ہریرہ نے نہکا کر دوسرے دن بھی چھوڑ دیا۔ پھر جب 30 دن ہوا، تیسری رات آئی، پھر سے وہ چوری کرنے کے لیے آیا۔ اب کی مرتبہ ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ آج رات میں تجھے ضرور اللہ کے نبی کے پاس میں لے کر جاؤں گا۔ کہنے لگا آج کی رات اور چھوڑ دو، آج کے بعد میں کبھی نہیں آؤں گا۔ کہا نہیں تو 3 دن سے ایسی ہی باتیں کر رہا ہے۔ کہا کہ آج کی رات چھوڑ دو اور میں اس کے بدلے میں تمہیں کچھ دے کے جا رہا ہوں۔ کہا کیا؟ کہنے لگا میں تمہیں ایک آیت ایسی بتا کے جا رہا ہوں، اگر تم آیت کو پڑھ لیا کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری اور تمہارے سامان کی ہر چیز سے حفاظت فرمائے گا۔ بولو سونا منظور ہے؟ یا تو مجھے نبی کے پاس لے چلو یا وہ آیت اب سے سن لو۔ ابو ہریرہ علم کی کتنے بڑے حدیث، علم کے کتنے بڑے حدیث تھے۔ کہتے ہیں لوگ اپنے کاموں اور کاروبار کے لیے چلے جایا کرتے تھے نبی کو چھوڑ کر، میں نبی کے دروازے میں بیٹھا رہتا تھا 2 دن بھوکا کہ کہیں نبی کوئی حدیث بتا دیں اور ایسا نہ ہو کہ میں سن نہ پاؤں اور میں ہوں نہ ان کے پاس۔ علم کے اتنے زیادہ حدیث تھے حضرت ابو ہریرہ۔ کہنے لگے ٹھیک ہے مجھے سونا منظور ہے، تو بتا کیا بتا رہا ہے تجھے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں اس نے کہا کہ روزانہ سوتے ٹائم آیت کرسی پڑھ لیا کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ آسمان سے ایک فرشتہ آئے گا جو تمہاری اور تمہارے سامان کی حفاظت کرا کرے گا، اور صبح جب تک نہیں ہوگی وہ فرشتہ تمہارے پاس ہی میں کھڑا رہے گا، تمہارے سامان کی حفاظت کرے گا، اور کسی کی دھوپ پڑے جتنا جنگ اور کسی بھی طریقے کا اثر تمہارے اوپر نہیں ہو پائے گا۔ یہ بتا کے چلا گیا۔ ابو ہریرہ نے پھر سے چھوڑ دیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، آپ نے پوچھا اے ابو ہریرہ تمہارے چہرے کے ساتھ میں کیا ہوا؟ اللہ کے نبی آج بھی آیا تھا، لیکن وہ آج مجھے آئے تک مصیبت آ کے گیا اور یہ کہہ کے گیا ہے کہ اس کو پڑھ کے سو جایا کرو تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بالکل صحیح بتا کے گیا ہے۔ اے ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی میں نہیں جانتا۔ فرمایا ذاک شیطان، وہ شیطان تھا، 3 دن سے تمہارے گھر میں چوری کرنے کے لیے آ رہا تھا، 3 دن سے تمہارے مال کو چرانے کے لیے آ رہا تھا، شیطان تھا، اور شیطان سب سے بڑا جھوٹا ہے، لیکن وہ اس وقت جو تمہیں بات بتا کے گیا وہ سب سے سچی بات بتا کر گیا ہے، بالکل صحیح بات بتا کر گیا۔ یہ فضیلت ہے آیت الکرسی، اور اس کے تعلق سے کئی حدیثیں کئی روایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی۔ دیکھیں شروعات ہو رہی ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی معبود مگر وہی، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ ایک جملہ ہے۔ اس کے بعد لا تأخذہ سنۃ ولا نوم سے لے کر علی العظیم تک یہ 10 جملے ہیں، 10 اس بات کی دلیل کے لیے آئے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیوں؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ معلوم یہ ہوگا کہ جو معبود ہوگا وہ سوئے گا نہیں،
جو معبود ہوگا وہ سوئے گا نہیں. سونا تو بہت دور کی بات ہے, اونگ بھی نہیں آتی ہے اللہ رب العالمین کو. اور دنیا میں اللہ کے علاوہ جنہوں نے جس کو بھی معبود بنایا سب کو نہیں آتی, سب سوتے ہیں, سب کو اونگ آتی ہے. اور اگر اللہ رب العالمین ایک سیکنڈ کے لیے بھی سو جائے سارا نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا. فرمایا سونا تو بہت دور کی بات ہے. لا تأخذہ سنۃ, میں تو وہ ذات ہوں جس کو کبھی اونگ بھی نہیں آتی ہے. اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ معبود کون ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ رب العالمین ایک ایک کر کے اب اوپر علی کے نزدیک تک چلے جائیے. 10 جملے ہیں, سب میں یہی بیان فرمایا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ میں سب جانتا ہوں. بتائیے دنیا کا کون سا معبود ایسا ہے جو یہ کہے گا میں ہر چیز کو جانتا ہوں. جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہوں, جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں. کون سا معبود ایسا ہوگا؟ یہ آخر تک آپ پڑھتے چلے جائیے. آگے اللہ نے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض, وہ جس اس کی جو کرسی ہے وہ پورے زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے. اور اللہ نے فرمایا ولا یئوسہ حفظہما, اور زمین اور آسمان کو چلانے میں مجھے کبھی تھکن بھی نہیں ہوتی ہے. نہ تھکتا ہے, نہ نیند جاتی ہے, نہ اونگا. یہ اللہ رب العالمین اپنی دلیل کے طور پہ بتا رہا ہے کہ اللہ اور معبود کون ہونا چاہیے. وہ یہ صفتیں اگر پائی جائیں تو وہ معبود ہوگا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں, دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان الدین یسر, دین آسان ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے گلے پہ تلوار رکھ دی جائے کہ نہیں تجھے کلمہ پڑھنا ہی پڑے گا. نہیں کر سکتے ایسا, ایسا حکم نہیں دیا اسلام نے کہ کسی کے ماتھے پر تمنچا رکھ دیا جائے کہ تجھے مسلمان ہونا ہی پڑے گا. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں. جس کی مرضی چاہے اسلام قبول کرے, جس کی مرضی چاہے اسلام قبول نہ کرے. ہمیں حکم ہے اسلام کی آواز اس تک پہنچا دینے کا. زبردستی ہم کسی کے ساتھ میں نہیں کر سکتے. ہاں اتنا ضرور ہے اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا تو اب اس کو نماز بھی پڑھنا پڑے گی, روزے بھی رکھنا پڑیں گے, زکات بھی دینا پڑے گی. جو سارے احکام اس کے اوپر نافذ ہوتے ہیں پھر اس کو فالو کرنا پڑے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے کو بیان فرمایا جو بادشاہ نمرود کے سامنے ہوا تھا. الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اللہ اکبر, کیا نبی سے ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے پاس میں ایک آدمی بھاگا ہوا دوڑا ہوا پہنچا اور کہنے لگا کہ تمہیں کوئی ہوش ہی نہیں, تمہارے ملک کے اندر بغاوت ہو رہی. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ سارا ملک تو تمہارے سامنے سجدہ کرتا ہے لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو تمہیں سجدہ نہیں کرتا, تمہیں معبود نہیں سمجھتا, تمہیں رب نہیں مانتا. تمہارے ملک میں بغاوت ہو رہی ہے, تمہیں سمجھ سک نہیں ہے. کہا کون ہے؟ جاؤ ذرا کیا. ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا. پورا ملک مشرک, بادشاہ بھی دشمن, فوج بھی دشمن, یہاں تک کہ سگا باپ بھی دشمن ہے. اور جب تک ایک باپ کو ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کی طرف بلایا, اللہ کی طرف بلایا تو کیا کہا تھا؟ لَأَرْجُمَنَّكَ فَاهْجُرْنِي مَلِيًّا, چلا جا یہاں سے ورنہ میں پتھر مار مار کر تجھے ختم کر دوں گا. اپنے والد تک کا سہارا نہیں, سوائے ایک سہارے. ابراہیم سے پوچھا ابراہیم تم کس کو سجدہ کرتے ہو؟ فرمایا میرا رب وہ ہے ربی الذی یحیی و یمیت, جو مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے, موت دینے والا بھی ہے زندہ رکھنے والا بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر بادشاہ نے کہا بس یہی بات ہے, یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. مفسرین لکھتے ہیں 2 آدمیوں کو بلایا, ایک کو جان سے مار دیا, قتل کر دیا, ایک کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھو میں نے ابھی کہا, تم نے کہا تھا کہ موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے, میں نے تمہارے سامنے ایک کو موت کے گھاٹ اتارا اور ایک کو چھوڑ دیا, اس کی زندگی بخش دی ہے. کیا فرق ہے مجھ میں اور تجھ میں؟ ہمارے اور تمہارے جیسے ڈھیلی ڈھالی توحید نہیں تھی کہ باپ نے ڈانٹ دیا, ماں نے ڈانٹ دیا, توحید کہاں چلی گئی پتہ ہی نہیں چلا. نہیں مولوی صاحب, باتیں تو آپ کی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں لیکن گھر والوں کا پریشر ہے, اس لیے تک میں آپ کی مسجد میں نہیں آ پا رہا ہوں. ایسا ہوتا ہے نا. یہ وہ والا معاملہ نہیں تھا کہ بھائی ابھی جائیداد نہیں دیں گے, بھائی سارا مال لے لیں گے, دکان بھی انہیں کے نام چلی جائے گی, اس لیے میں ذرا نہیں آ پا رہا ہوں, انشاءاللہ آؤں گا. یہ والی توحید نہیں تھی. توحید تھی ابراہیم علیہ السلام کی. کہا کہ یہ ایسا نہیں مانے گا. دوسرا سوال کیا ہے؟ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب, میرا اللہ وہ ہے
جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تو کہہ رہا ہے کہ تو بھی نہ تو بیمار ہو جائے تو سورج کو پچھم سے نکال کر دے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کفر، وہ حیران ہو گیا کیونکہ اسے معلوم تھا یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ مناظرہ اس طریقے سے جیتے ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا حضرت عزیر علیہ السلام جن کو یہودی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ ایک بستی سے نکل کے جا رہے تھے، مکان ٹوٹ چکے تھے اور اس کے رہنے والے سب ختم ہو چکے تھے۔ دل میں خیال آ رہا سب برباد ہو چکے، نہ مکین بچے، نہ مکان بچے، نہ اس کے رہنے والے بچے۔ اللہ رب العالمین کیسے اس کو زندہ کرے گا؟ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کیسے زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، اللہ رب العالمین نے ان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا اور 100 سال تک وہ وہی مرے پڑے رہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو اٹھایا اور پوچھا قال کم لبثت، ہاں کتنی دیر تک تم رہے یہاں پر؟ لبثت یوما او بعض یوم، تو کہنے لگے یا آدھا دن یا پورا دن، اس سے زیادہ میں نہیں رہا۔ اللہ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، تم ایک 100 سال تک یہیں پہ مردہ پڑ رہے ہو۔ فانظر الی طعامک وشرابک، یہ جو تمہارے ساتھ میں کھانا کھا رہے ہو اس کی طرف دیکھو تو دیکھا اس میں تو خوشبوئیں آ رہی اور اس میں سے خوشبو نکل رہی ہے، نہ سڑا نہ گلا، کچھ بھی نہیں ہوا کھانے کا۔ اور کہا گلے سے تم سوار ہو کے آئے تھے ذرا اس گلے کو دیکھو تو دیکھا اس کی ہڈیاں گل گئی، سڑ گئی، زمین پر گئی ہوئی ہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ کھانا تو پہلے تو کھانا اور گلا اگر مر بھی جاتا تو اس کو کئی دن لگتے پورے طریقے سے سڑنے، لیکن جس کو پہلے سڑنا تھا وہ ابھی خوشبو دے رہا تھا، آپ اٹھ رہی تھی اس میں گرم گرم رکھا ہوا، اور جس کو مر جانا، جس کو کچھ دن باقی رہنا تھا وہ سڑ لگ چکا ہے۔ اللہ نے کہا گلے کی طرف دیکھو، فانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نكسوها لحما، دیکھا اس کی طرف، ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ رب العالمین نے گدھے کی ہڈیوں کو جوڑا، گوشت کو جوڑا، کھال کو پہنایا اور پورا گدھا اسی طریقے سے بالکل تیار ہو گیا۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چیخ اٹھے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر طاقت رکھتا ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے گدھے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، اب اس سے بھی زیادہ اور کیا دکھایا ہے؟ اس سے زیادہ بڑی اور یقین والی کیا بات ہوگی؟ اس کے بعد اسی طریقے کا بالکل ایک واقعہ ہو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا، عزیر علیہ السلام کے بعد ابراہیم کا بات اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اے اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے سوال کیا اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے، کیا تم ایمان نہیں لائے اس بات کے اوپر؟ تو جواب دیا بلا، اے اللہ مجھے بالکل پورا یقین ہے، مجھے ایمان ہے، میں ایمان رکھتا ہوں اس بات کے اوپر، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میرے دل کو اطمینان ہو جائے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ بتائیے ابراہیم علیہ السلام انہیں شک ہو سکتا ہے کہ اللہ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ شک ہو سکتا ہے؟ اچھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو شک ہے کہ اللہ زندہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ لگتا ہے ایسا؟ نہیں نا، پورا یقین ہوگا کہ نہیں اللہ زندہ کرے گا، قیامت کے دن ہمیں اٹھائے گا اپنی قبروں سے زندہ کرے گا۔ ہم جیسے کمزور ایمان والوں کو پورا یقین ہے تو ابراہیم علیہ السلام جن کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہو ان کو یقین نہیں ہوگا؟ ان کو بھی یقین تھا۔ اللہ نے فرمایا ہے اولم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں، کیا تجھے یقین نہیں، کیا تم اس بات پر ایمان نہیں لایا؟ ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں اللہ تو ایمان کی بات کر رہا ہے، اگر ایمان کی بات ہے تو تیرے اوپر اتنا ایمان ہے کہ میں ہی وہ آدمی ہوں جو آگ کے اندر کود گیا تھا۔ کس کی خاطر کودے؟ اے اللہ تیری خاطر آگ کے اندر میں کودا، اے اللہ تیری خاطر میں اپنے کی گردن میں چھری بھی رکھ دی اس کو چلانے کے لیے، اور تیری ہی خاطر میں نے اپنی بیوی کو جنگل کے اندر صحراؤں بیابان کے اندر اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ ایمان تو میرا اتنا ہے پروردگار تیرے اوپر، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو تم میری قدرت کی دیکھ لے، 4 بندوں کو پکڑ اور ان کو اپنے پاس میں پال، جب وہ تم سے مانوس ہو جائیں تیری آواز پر آنے لگے
پھر ان کا تو قیمہ بنا دے، اور اس کے بعد گردنوں کو اپنے پاس میں رکھنا اور ان چاروں کو آپس میں ملا لینا اور تھوڑا سا گوشت ان ساری پہاڑیوں کے اوپر جا کے رکھ دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اللہ نے حکم دیا ایک ہی گردن اٹھاؤ اور اسی پرندے کا نام لو، ثم روحن یاتین کا سایہ۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ جس پرندے کی گردن اٹھائی تھی، تھوڑا سا گوشت ادھر سے اڑا، تھوڑا سا ادھر سے اڑا، اور راستے میں آگے پر بھی بن گئے، گوشت بھی بن گئے، اور پورا پرندہ بن گیا، اور بغیر گردن کے اڑتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں آیا اور گردن جو ان کے ہاتھ میں دی جا کے سیدھا فٹ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے ان کو حکم دیا اور چاروں پرندے اسی طریقے سے زندہ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تو نے میری قدرت کو دیکھ لیا، کا پروردگار ہاں میں نے تیری قدرت کو دیکھ لیا۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی قدرت۔ اب یہاں پر ایک بات اور بتاؤ، ثم روحن یاتین کا سایہ، اللہ نے کہا اب پکارو ان کو، ان پرندوں کو پکارو، ان پرندوں کو بلاؤ۔ ہمارے بڑے بھائیوں کو یہاں سے دلیل مل گئی کہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے نا غیر اللہ کو پکارنے کے لیے، بھائی اللہ یہ پرندے غیر اللہ ہیں کہ نہیں؟ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کہہ رہا ہے پکارو اس کو، ثم روحن یاتین کا سایہ۔ اسی کو کہتے ہیں کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا اور خان پتی نے کلبہ جوڑا۔ یہ دلیلیں ہیں ان کی۔ ابراہیم علیہ السلام پکار رہے ہیں تو کیا حاجت رفع اور مشکل کشا سمجھ کے پکار رہے ہیں ان کو؟ اپنی پریشانی کو پکار رہے ہیں، ان کا نام لے کے بلایا، جیسے ہم لوگ ایک دوسرے کا نام لے کے بلاتے ہیں، ایسی پرندے کا نام لے کے بلایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، دیکھیے صدقے کی فضیلت اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے انہوں نے ایک دانے کو ڈال دیا زمین پر، اس سے ایک بالی ہوگی، اس میں سے 7 بالیاں نکلی اور پھر ہر بالی کے اندر 100 دانے آئے، اس طریقے سے ایک دانہ ڈالنے سے 700 دانے اس کو ملے۔ کل قیامت کے دن ایک نیکی، 1 روپیہ، 1 چیز صدقہ کرنے پر 700 گنا اللہ رب العالمین زیادہ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں حدیث کے اندر، ایک آدمی نے نبی کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اونٹنی کو صدقہ کر دیا۔ آپ نے جب دیکھا تو فرمایا اللہ کا بہا یوم القیامت 700 ناقۃ، یہ تو نے جو ایک اونٹنی اللہ کے راستے میں دی ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے بدلے میں تجھے 700 اونٹنیاں دے گا۔ یا یوں کہہ دو کہ ایک اونٹنی جو تو نے اللہ کے راستے میں دی ہے، اللہ اس کے بدلے میں تجھے 700 اونٹنیاں صدقہ کرنے کے برابر ثواب کل قیامت کے دن دے گا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تیری یہ ایک اونٹنی کل قیامت کے دن 700 اونٹنیوں کو اپنے ساتھ میں لے کر آئے گی۔ یہ ہے فضیلت صدقہ کرنے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سود کا ذکر فرمایا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ سود جانتے ہیں، سود بیاج انٹرسٹ جو ہوتا ہے نا، اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا ہے سود کو، اور فرمایا کہ قیامت کے دن سود کھانے والے ایسے کھڑے ہوں گے جس طریقے سے کسی آدمی کے اوپر جب جناتی اثر ہو جاتا ہے تو وہ ادھر ادھر ڈولتا رہتا ہے پاگلوں کی طرح اور اس کو ہوش نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے پھر قیامت کے لیے سود کھانے والے کھڑے ہوں گے۔ اور اللہ نے فرمایا اگر یہ لوگ سود کھانے سے روکے نہیں فَأَخْذُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو ان کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ سود کھانا اللہ کی نظر میں اتنا برا ہے، گویا کہ جو سودی کاروبار کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول سے وہ جنگ کر رہا ہے۔ بتائیے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے کامیاب ہو سکتے ہو؟ جا سکتے ہیں جنگ میں؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے جیت سکتے ہیں آپ جنگ؟ کبھی نہیں، ہمیشہ کبھی نہیں ایسا ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا الربا ثلاثۃ وسبعون عوبا، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سود کے 36 گناہ یا 36 دروازے ہیں، یا سود کھانے کے جو گناہ ہیں وہ 36 درجے ہیں اس کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسرھا، اس میں سے جو سب سے والا، سب سے ہلکا اور سب سے کمتر جو درجہ ہے سود کھانے کا، کے الرجل امہ، وہ سب سے ہلکا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ میں نکاح کر لے۔
اپنی ماں کے ساتھ میں شادی کر لے، اپنی ماں کے ساتھ میں نکاح کر لے، جتنا گھنونا جرم یہ انسانوں کی نظر میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے کہ 36 درجے ہیں، اس کے میں سے سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ میں زنا کر لے، اپنی ماں کے ساتھ میں شادی کر لے۔ اتنا خطرناک گناہ ہے سود کھانا۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ حاکم الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ، رواه مسلم۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، اللہ کی لعنت ہو سود کھلانے والے پر، اور اللہ کی لعنت ہو اس کے گواہ پر، اس کے منشی پر، اس کے لکھنے والے پر۔ یہ لعنت فرمائی، اتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ سود نہ دے رہے ہیں نہ سود لے رہے ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا بھیا بینک سے کدھر ہے، کیا کرنا ہے؟ ارے وہ تھوڑا سا لون لینا ہے۔ اچھا لون چاہیے، آپ ایسے ڈائٹ جائیے گا اور اس کے بعد میں ایک رائٹ ہینڈ پہ پھر سے مڑ جائیے گا، وہی بینک مل جائے گا۔ اب اس نے جا کے وہاں سے لون لیا، اس کے نام بھی چلا رجسٹر میں چلا دیا، چونکہ آپ نے پتہ بتایا ہے نا، آپ کا بھی نام اسی کے نیچے لکھا ہوگا کہ یہ بھی سود کھانے کا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ بینکوں کے اندر نوکریاں جائز نہیں ہے، اس کی حرمت کا فتویٰ علماء نے دیا۔ اللہ نے سود ختم کر دیا، سود کے بدلے میں اللہ نے قرض دیا، کسی کو ضرورت پڑے آپ قرض لیجیے، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب کسی کو قرض لینے کی ضرورت پڑے تو گواہ بنا دیا کرو، دو آدمی کو گواہ بنا دو، فلاں صاحب نے فلاں صاحب سے اتنے ہزار یا اتنے لاکھ روپے قرض لیے اور فلاں اس پہ گواہ ہے۔ ہوتا کیا ہے، آج کسی سے کہہ دو بھائی ایسا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو دے دیں گے 50,000 لاکھ 2 لاکھ جتنا بھی چاہیے ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن اس میں ذرا یہ کاغذ اس پہ دستخط کر لیجیے، اور میں 2 لوگوں کو بتا کے لا رہا ہوں، ان کو اچھا بے ایمان سمجھ رکھا ہے، مجھے میری بے عزتی کرنا چاہتے ہو، پورے محلے میں یہ بتانا چاہتے ہو کہ میں تم سے قرض لینے آیا ہوں، وہ کئی رشتے کے اندر کھڑا، وہ قرض نہیں لے گا، جبکہ یہ اسلامی حکم ہے، اس کو لکھ کر دیجیے، 2 دفعہ بنائیے۔ اور آج تک تو گواہوں کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، وہ 1 لاکھ روپے لے کے نکلا، 5,000 اس کو دیے، 5,000 اس کو دیے، وہ کہیں گے ٹھیک نہیں، یہ سب لکھا گیا، ہم نہیں تھے، ہمیں نہیں پتا کوئی۔ ارے 5,000 تو بہت دور کی بات ہے، پہلے میں نے سنا تھا لوگ جب گواہی کے لیے لے جاتے تھے تو لسی پلا دیتے تھے، ایک گلاس لسی میں کام ہو جاتا تھا، اور لسی چھوڑ دیے، اب ٹائم یہ آ گیا ہے اب تو ایک بیڑی میں کام چل جاتا ہے، بعد میں بٹھایا بیڑی جلائی، ایک اس کو دی ایک خود دی، اور اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے بیڑی پیتے پیتے اسے کیا کیا بولنا ہے، آج تک یہ چل گیا۔ لیکن سب کا جو اللہ رب العالمین نے بتایا وہ یہ ہے کہ 2 گواہ رکھ لو اور قرض لے، سود کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے قرض لیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ ساری عبادتیں مجھے دنیا میں دی گئی، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو مجھے 7ویں آسمان پر اللہ رب العالمین نے بلا کر دی۔ اسی طریقے سے سارا قرآن اللہ نے زمین پر بھیج کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچایا، لیکن سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں ایسی ہیں جو اللہ نے آسمان پہ بلا کر دی ہیں، کتنی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اوتیا خواتین سورۃ البقرہ، اے لوگوں سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں اللہ رب العالمین نے مجھے جب معراج سے بلایا تو وہاں پر عطا فرمائی تھی، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اگر کوئی مومن اس 2 آیتوں کو پڑھ کر، کوئی مسلم ان 2 آیتوں کو پڑھ کر سو جاتا ہے کہ لیلا اس کا پتہ ہو تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ کہاں سے شروعات ہو رہی ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین، یہاں سے شروعات ہو رہی ہے۔ یہ 2 آیتیں پڑھ کر روزانہ بات کر سوئیے آپ۔ اچھا یہاں پر ایک بڑی عجیب بات ہے، اللہ نے فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ، تو کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہاں پہ اللہ نے اپنا نام اور اپنے فرشتوں کا نام کتاب اور رسولوں سے پہلے دیا ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی انسان اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر ایمان لے آئے تو کتاب اور رسول پر آٹومیٹک ایمان لے آئے گا، کیونکہ جب وہ فرشتوں کے اوپر ایمان لے آئے گا تو پھر اس پر بھی ایمان لے آئے گا کہ فرشتے ہیں اللہ کے،
تو اللہ کی کتاب کو لے کر بھی آتے ہوں گے، رسولوں کو دیتے بھی ہوں گے، تو جب اس کا ایمان فرشتوں پر ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی وہ رسولوں کو ماننے لگے گا۔ اگر فرشتوں پر ایمان نہیں ہوا تو وہ زندگی پر یہی سوچتا رہے گا اللہ اوپر ہے بندہ نیچے، اس کو اللہ بتا کیسے رہا ہے، اس کے بعد پہنچ کیسے رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تو آسمان سے آنے کا بتانے کے لیے، لیکن جب فرشتوں میں ایمان آ جائے گا تو ایک کانٹیکٹ بچ جائے گا اور اس سے وہ تمام چیزوں کی ایمان لے آئے گا۔ اس کے بعد دیکھیے جہاں سورہ بقرہ ختم ہو گئی، پھر سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ آل عمران کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو افضل فرمایا ہے، یعنی یہ دو ایسی صورتیں ہیں جو کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے اوپر بادلوں کی طرح سایہ کریں گی۔ یہ کم بڑی فضیلت نہیں ہے، اس وقت جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا وہاں پر یہ سایہ کریں گی، بادلوں کی طرح سایہ کریں گی، اور اللہ رب العالمین کے سامنے اس آدمی کے لیے جو ان کو پڑھتا تھا جھگڑا کریں گے، اللہ اس کو بخش دے، یہ پڑھتا تھا مجھے، اس کو بخش، جھگڑا کریں گے اللہ تعالیٰ سے جب تک بخشوانے میں ہٹے گی نہیں وہاں سے۔ یہ دو مقصود ہیں، اسے بھی اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کی شروعات ہو رہی ہے الف لام میم، جیسے سورہ بقرہ کی شروعات ہوتی ہے الف لام میم سے ویسے شروع ہو رہی ہے، اور میں بتا چکا ہوں یہ کون سے ہیں، یہ حروف مقطعات ہیں جن کا ترجمہ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ حی القیوم یعنی زندہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے تقریباً 14 یا 15 رکوع کے اندر یہودیوں کا تذکرہ کیا تھا، یہاں اس سورت کے اندر 22 رکوع ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر سب سے زیادہ تذکرہ عیسائیوں کا کیا ہے، وہاں یہودیوں کا یہاں عیسائیوں کا، اور شروعات اللہ نے دیکھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کون مانتے ہیں؟ رب مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ وہ ہے جو زندہ ہے۔ اب میرے بھائیو عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ گاڈ ہے، اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام ختم بھی ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا جو ختم ہو جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا، جو دنیا سے چلا جائے ختم ہو جائے وہ معبود ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تم عیسیٰ کو رب بھی مانتے ہو، عیسیٰ کو گاڈ بھی مانتے ہو، پھر یہ بھی کہتے ہو کہ ان کو پھانسی دے دی گئی، سولی پہ چڑھا دیا گیا، تو ہے نا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ فرمایا رب وہ ہوگا جو زندہ ہو اور قائم رہنے والا ہو، قائم رکھنے والا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے چل کے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، ہے لوگوں دنیا کی زندگی کے اندر زینت دے دی گئی ہے لوگوں میں، وہ عورتوں کو پسند کرتے ہیں اور سونے کو پسند کرتے ہیں، چاندی کو پسند کرتے ہیں، بڑی بڑی عمارتوں کو پسند کرتے ہیں، کھیت کھلیان کو، مطلب ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ان کو مل جائیں۔ اللہ نے زینت رکھی ہے، آدمی کھنچتا ہے ان کی طرف۔ اللہ نے فرمایا یہ تمام کی تمام چیزیں دنیا کی زندگی ہے، واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ رب العالمین کے پاس میں جو ہے وہ بہت ہی بہترین ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے قل اعنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربہم، اے لوگوں کیا میں تمہیں کے بارے میں خبر نہ دے دوں جو جن کے اللہ رب العالمین کے پاس میں جنات تجری من تحتها الانہار، جو تم میں سے بہترین لوگ ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اپنے پاس میں جنتوں کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں کون لوگ ہیں؟ اب فرمایا الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، اللہ کے فرمانبردار، والمنفقین، اور اللہ نے جو ان کو دیا اس میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور صبح کے وقت میں تہجد کے وقت میں اٹھ کر اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرنے والے، ان لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ اور اس کے بعد بہت مشہور آیت جو عام طور سے آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرنے لگو تو اور اللہ تم سے محبت کرنے لگے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ کیا فرمایا؟ میری اتباع کرو، یہ نہیں کہا کہ مجھ سے محبت کرو، بلکہ یہ کہا کہ میری اتباع کرو۔ معلوم یہ ہوا اگر رسول کی اتباع ہوگی، اگر نبی کی اتباع ہوگی تو اللہ رب العالمین انسانوں سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ کی محبت اگر چاہیے ہو تو رسول کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے
مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا. مریم علیہ السلام کی ماں نے کہا جب مریم ان کے پیٹ میں تھی، کہا ہے اللہ جو میرا بچہ پیدا ہوگا میں اس کو تیری راہ میں وقف کر دوں گی، میں دے دوں گی. اب جب بچہ ہوا تو وہ بیٹے کے بجائے بیٹی ہوئی. کہا اللہ یہ تو بیٹی ہے. اللہ نے کہا تم نے جو نظر مانی تھی اس کو پوری کرو، اس کو دے دو. مریم علیہ السلام کے سگے خاتون تھے حضرت زکریا علیہ السلام، یعنی مریم کی ماں اور زکریا کی بیوی دونوں سگی بہن تھے. اور حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے اندر رہا کرتے تھے، وہاں عبادت کرتے تھے، وہیں ان کا بھی مکان تھا. ان کی ماں نے دے دیا، وقف کر دیا اللہ رب العالمین کی راہ میں. تو اب سوال یہ ہوا کہ ان کو کون پالے گا؟ تو کھالو تیار ہو گئے پالنے کے لیے، اور کھالو کی حفاظت میں یہ جگہ نہیں، ان کے لیے ایک الگ جگہ بنا دی گئی، یہ وہیں پر عبادت کیا کرتی تھی. دیکھو بڑی پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں. حضرت زکریا علیہ السلام جب کبھی ان کے پاس میں آتے تو دیکھتے وہاں بے موسم کے پھل رکھے ہوئے، کھانے کا سامان رکھا ہوا ہے، پھل رکھے ہوئے. سوال کیا قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس میں کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا یہ تمہارے پاس؟ معلوم یہ ہوا کہ ہر ماں باپ کو نظر رکھنا چاہیے کہ میری بیٹی کے پاس میں جو سامان ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے. جی آپ نے لا کے دیا تو ٹھیک ہے، آپ نے دیا نہیں پھر آیا کہاں سے؟ یہ تربیت کس طریقے سے ہونا چاہیے، ماں باپ کو دھیان رکھنا چاہیے اپنی اولاد کے اوپر، اور خاص طور سے بیٹیوں کے اوپر. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سامان ان کے پاس باہر سے آ رہا ہو، اور آ رہا ہے تو کہاں سے آ رہا ہے؟ خود بھی نبی ہے اور مریم علیہ السلام اتنی پاک دامنہ عورت، اس کے باوجود بھی پوچھنا یہ کہاں سے آیا؟ آج ہمارے یہاں لڑکی نیا سوٹ پہن لے تو ماں نہیں پوچھے گی بیٹی یہ میں نے تو جا کے دیا نہیں، نہ تو میرے ساتھ میں گئی، تیرے پاس کہاں سے آیا؟ نہیں سوال کرتے. لیکن یہاں تربیت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. کہا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو جواب دیا ہوگا کہ نہیں اللہ یہ اللہ کے پاس سے آیا. تو مریم علیہ السلام کا جواب سن کر حضرت زکریا سوچنے لگے کہ جو اللہ بغیر موسم کے جو مریم کو پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ بس ان کے حجرے سے نکلے اور اپنے حجرے کے اندر پہنچے اور ہاتھ اٹھا دیے دعا مانگنے لگے. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اے میرے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما. اللہ نے اولاد بھی دے دی. اب یہ جھگڑا جب ہو رہا تھا کہ کون پالے گا، اللہ نے فرمایا اے نبی ذالک من انباء الغیب، یہ سب غیب کی خبریں ہیں، یہ سب تم سے پہلے کی باتیں ہیں. نوحیہ الیک، ہم وحی کر کے تمہیں بتا دے رہے ہیں. اور فرمایا وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، اے نبی آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب قوم کے لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے کہ مریم کو اپنے پاس میں کون رکھے گا، حفاظت کون کرے گا. تو لوگوں نے کہا کہ قرآن اندازی کرو. قرآن اندازی کی گئی، سب نے اپنی اپنی قلمیں، جسے لکھا جاتا ہے اپنی اپنی قلمیں بہتے پانی میں ڈالی. اور انہوں نے جب بہتے پانی میں ڈالی، جس کی قلم بہتے پانی میں بہاؤ کی طرف نہیں گئی، رک گئی وہیں پر، وہی اس کی کفارت کرے گا. تو سب نے اپنی اپنی قلمیں پانی میں ڈالی، پانی بہ رہا تھا، سب کی قلمیں بہ گئی، زکریا کی وہیں کے وہیں پہ رک گئی، زکریا علیہ السلام کی. تو کہا کہ ان کی کفارت میں کروں گا، اور زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کو لے آئے. اللہ نے فرمایا وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم، آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب قرآن نازل کی جا رہی تھی. آج ہمارے بھائی کہتے ہیں ہمارے نبی حاضر و ناظر ہیں، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. ہمارے بھائی کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے موجود نہیں تھے، یہ کہہ رہا ہے نہیں موجود ہیں. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، اے نبی آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب قلمیں ڈالی جا رہی تھی، قرآن نازل کی جا رہی تھی. اللہ تو کہہ رہا ہے موجود نہیں تھے، یہ کہہ رہا ہے نہیں نبی حاضر و ناظر ہے، نبی ہر جگہ موجود ہے. اور اللہ نے فرمایا وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے کہ کون لے جائے گا مریم کو، اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے. لیکن ہمارے بھائی کہتے کہ نہیں نا اس وقت بھی موجود تھے. نبی تو حاضر و ناظر ہے نا، ہر جگہ موجود، جو ہر جگہ موجود رہے اسی کو تو حاضر و ناظر کہا جاتا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ تھے، اللہ کہہ رہا ہے نہیں تھے. اب بتائیے میں اپنی طرف سے کیا کہوں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تھے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں. تو یہاں سے اس عقیدے کا بھی رد ہو رہا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور ہر جگہ موجود ہے.
اس کے بعد اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے تھے وہ یہ تھے کہ وہ ایک مٹی کی چڑیا بناتے تھے اور اس میں پھونک مار دیتے تھے، بعد کو وہ بھی یکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے اڑ جایا کرتی تھی۔ اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیا وہ ٹھیک ہو گیا، کسی کو کوڑ کی بیماری اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیا وہ ٹھیک ہو گیا، مردے کے اوپر ہاتھ پھیر دیا اللہ کے حکم سے وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ آپ بیٹھے آ کر عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اچھا یہ اپنے گھر سے آیا ہے، بیٹھے بیٹھے بتا دیتے تم کیا کھا کے آئے ہو اور کتنا گھر میں چھوڑ کے آئے، بیٹھے بیٹھے بتا دیتے۔ اور یہاں پر یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے دوسرا بھی بتا دیتے ہیں، آپ ان کے سامنے ڈکار دو یا نہ دو وہ بتا دیں گے کہ تم کیا کھا کے آئے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا، اور ہر معجزے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بیان کر دیا بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ عیسیٰ کا اپنا کچھ نہیں تھا، اللہ کے حکم سے جو کچھ ہو رہا تھا ان کا کام تھا مٹی کی چڑیا بنانا اور پھونک مارنا، اس کو اڑانا کس کا کام تھا؟ اللہ کا کام تھا۔ ان کا کام تھا صرف ہاتھ پھیرنا اندھے کے اوپر، اس کو روشنی دینا کس کا کام تھا؟ اللہ کا کام تھا۔ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پھیرنے سے وہ ٹھیک نہیں، اللہ کے حکم سے ٹھیک ہوتا۔ اس کے بعد میں اللہ نے ایک آیت بیان فرمائی کہ اتنا مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں آیا۔ نجران سے کچھ عیسائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مناظرہ کرنے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں بھائی بہتر ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں بہت جگہ آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 5 جگہ آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس حساب سے تم فضیلت دیکھو گے تو عیسیٰ سے زیادہ تو موسیٰ کا نام آیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ سے زیادہ فضیلت والے ہو گئے، لیکن تم موسیٰ کو فضیلت والا نہیں مانتے۔ کہنے لگے نہیں، آپ سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام فضیلت والے ہیں۔ کیسے؟ ایسے کہ آپ کے مامی ہیں باپی ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا فضیلت اگر اسی سے ثابت ہوتی ہے تو آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں تھی نہ باپ تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ فضیلت والے آدم علیہ السلام ہو گئے، لیکن تم اس بات کو بھی نہیں مانتے ہو۔ اللہ رب العالمین جواب دے رہا ہے اتنا مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی طرح، آدم کے ماں باپ دونوں نہیں تھے، اس کے صرف باپ میں نہیں تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غیر مسلم بادشاہ کے پاس اسلام کی دعوت کے لیے خط لکھا کرتے تھے، بخاری کی روایت ہے، تو اوپر لکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتين فإن توليت فإن عليك اسم العزيزين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله۔ یہ آیت پہ لکھا کرتے تھے اور اس طریقے سے خط لکھتے تھے، اوپر کیا لکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نیچے اس آیت کو لکھتے تھے، اور جتنے بادشاہوں کے پاس خط بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس آیت کو لکھ کر بھیجا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ نبی سے زیادہ قرآن کی عزت کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ نبی سے زیادہ قرآن کی عظمت کو سمجھنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم بادشاہوں کے پاس میں خط لکھ رہے ہیں تو بسم اللہ بھی لکھ رہے ہیں اور اس آیت کو بھی لکھ رہے ہیں کہ اے اہل کتاب تمہاری کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میری کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے تو کم سے کم اس بات کو مان لو اور اللہ کے ساتھ میں شرک کرنا چھوڑ دو۔ اس آیت کو اللہ کے نبی خط میں لکھا کرتے تھے جب بھی اس بات کا بھی خدشہ رہتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ ناراض ہو جائے اور خط کو پھاڑ کرنے سے جلا دے یا خط کی بے عزتی کرے، ایسا ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خط کو عزت کے ساتھ اپنی آنکھوں پہ لگائے اور اس کو بہت عزت کے ساتھ نہ رکھے، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروعات کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو بھی لکھا کرتے تھے، جبکہ نبی سے زیادہ قرآن کی عزت کرنے والا کوئی نہیں۔ آج ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، اس کی جگہ پہ لگا دے بے عزتی ہو جائے گی، 786 لکھیے 786 لکھیے بے عزتی ہو جائے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دو گے۔ یہاں غیر مسلم بادشاہ، اور حدیث ہمیں بتاتی ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ایک بادشاہ نے خط کو پھاڑ کر پھینک دیا
ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے اس نے میرے سر کے ٹکڑے کیے ہیں اللہ اس کی حکومت کے ٹکڑے کر دے. اور کچھ ہی دن بیتے تھے کہ اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو ختم کر دیا. کچھ ہی دن بیتے تھے اپنے باپ کو ایران کا بادشاہ تھا اس اپنے باپ کو بیٹے کسرا کو اس کے بیٹے شیروجا نے ختم کر دیا مار دیا. کچھ ہی دن بیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کام کر گئی. لیکن دیکھیے نبی کو قرآن کی عزت کے بارے میں پتا ہے اس کی عظمت کے بارے میں پتا ہے پھر بھی نبی بسم اللہ ہی لکھ رہے ہیں. لیکن ہمارے بھائی نبی سے زیادہ عزت کرتے ہیں نبی سے زیادہ عظمت کرتے ہیں نبی سے زیادہ قرآن کو سمجھتے ہیں اس لیے انہوں نے بسم اللہ اللہ کے ساتھ شہادت لگا دی. قرآن کی آیت بتا رہی ہے جہاں پر نبی نے جو کیا ہے تو وہی کرنا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اے لوگوں اگر تم اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب لے کر آؤ گے اور اللہ رب العالمین کے پاس میں آ کر کہو گے اے اللہ میں نے دین اسلام قبول نہیں کیا تھا آج میں جو جہنم کی اندر جا رہا ہوں تو اے اللہ زمین بھر کے میں تجھے سونا دیتا ہوں یہ سونا تو رکھ لے اور اے اللہ مجھے چھوڑ دے. اللہ نے فرمایا پتہ نہیں قبل من احدهم ملء الارض ذهبا وہ سونا بھر کے تو پوری زمین بھر کے سونا دے دو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا جب تک کہ اسلام کے ماننے والے نہیں ہوں گے. اللہ نے فرمایا ومن يتبع غير الاسلام دينا اگر اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب لے کر آؤ گے ہم مانیں گے نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کو دین اسلام پسند ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے اندر ارشاد فرمایا اسلام لانے کے بعد انسان کو کفر کی طرف لوٹنا اتنا ہی ناپسند ہو کما یکرہ ان یقذف فی النار جیسا کہ آگ کے اندر کودنا انسان کو ناپسند ہوتا ہے بھاگتا ہے انسان آگ سے. سردیوں کے زمانے میں آگ کے پاس بیٹھے گا تو اوپر ہی ہاتھ رکھے گا اندر نہیں رکھتا ہے تو آگ کو جتنا ناپسند کرتا ہے اس میں کودنا اس سے زیادہ وہ دین اسلام اپنانے کے بعد کفر میں جانا ناپسند کرتا ہو. اس طریقے کا دین اللہ رب العالمین کو چاہیے اس طریقے کا اسلام اللہ رب العالمین کو چاہیے. یہ مختصر کی تفسیر تھی 30 سپارے کی. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر آپ کو رک جائیے.